اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کے کلمات: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اضافی کلمات ہیں۔ سامعین محترم، صلاۃ التسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ یہ صلاۃ تسبیح سکھائی تھی۔ سامعین، اس کا بہت ہی آسان طریقہ لکھا گیا ہے اور آپ کے سامنے زبانی بھی پیش کر دیتا ہوں۔ سامعین محترم، صلاۃ التسبیح کی ہر رکعت کے اندر 75 دفعہ یہ کلمات پڑھنے جو پہلے میں سنا چکا ہوں آپ کو، اور اسی طرح کل 4 رکعتیں، 4 رکعتوں میں 75 کے اعتبار سے کل 300 ہو جائیں گے۔ پہلی رکعت میں ہم کس طرح کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کوئی سورت ملا کر، اور پھر آخر میں 15 دفعہ یہ کلمات پڑھیں گے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھیں گے۔ اور پھر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 دفعہ یہ کلمات کہیں گے۔ پھر قوما میں یعنی کھڑے ہونے کے بعد کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، 10 دفعہ یہ کلمات کہیں گے۔ اور پھر سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 دفعہ یہ کلمات کہیں گے۔ اور پھر جلسے میں 10 دفعہ یہ کلمات کہیں گے، اور پھر دوبارہ سے سجدے میں 10 دفعہ یہ کلمات کہیں گے، اور پھر دوبارہ سے اتحیات کی شکل میں بیٹھیں گے، قاعدے میں بیٹھیں گے، 10 دفعہ یہ کلمات کہہ کر بغیر اللہ اکبر کہے ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ کل ہو جائیں گی 75۔ تو دوسری رکعت میں بھی پھر وہی ترتیب ہے، قرات کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے۔ اور پھر رکوع میں جائیں گے، پھر اسی طرح یہ کلمات 10 دفعہ کہیں گے۔ پھر قوما میں کھڑے ہوں گے، اسی پہلی رکعت کی طرح 10 دفعہ یہ کلمات کہیں گے، اور پھر سجدے میں جائیں گے، 10 دفعہ یہ کلمات کہیں گے۔ پھر جلسے میں 10 دفعہ یہ کلمات کہیں گے، دوبارہ سجدے میں 10 دفعہ یہ کلمات کہیں گے، اور پھر چونکہ دوسری رکعت ہے اس میں پہلے 10 دفعہ یہ کلمات کہیں گے، اور پھر قاعدہ اولیٰ کریں گے۔ قاعدہ اولیٰ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری رکعت شروع ہو جائے گی، اسی طرح سورہ فاتحہ قرات کے بعد پھر دوبارہ سے ہم 15 دفعہ یہی کلمات کہیں گے۔ پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر قوما میں 10 دفعہ، پھر پہلے سجدے میں 10 دفعہ، پھر جلسے میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر دوبارہ سے قاعدے کی شکل میں بیٹھ کر 10 دفعہ کہہ کر پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ چوتھی رکعت ہے، چوتھی رکعت میں قرات کے بعد اسی انداز میں 15 دفعہ، پہلے چونکہ قرات کے بعد 15 دفعہ پڑھنے، 15 دفعہ یہ کلمات، پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر قوما میں 10 دفعہ، پھر پہلے سجدے میں 10 دفعہ، پھر جلسے میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، اور پھر چونکہ قاعدہ آخیرہ ہے، پہلے 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر قاعدہ ہم کریں گے، یعنی پوری اتحیات پڑھیں گے، درود شریف دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ ترتیب ہے صلاۃ التسبیح کی، بہت ہی آسان ہے، لکھ بھی لیا تاکہ سامعین کو سمجھ آ جائے۔ سامعین محترم، اس کے تو بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور دوسری فضیلت فرمایا کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ صلاۃ تسبیح پڑھے۔ تیسری فضیلت فرمایا کہ جس پر کوئی مصیبتیں، پریشانیاں، حالات آ جائیں، کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھے۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری مصیبتیں، پریشانیاں، غم
سارے کے سارے دور فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینے اس میں سب نے پڑھنی ہے۔